میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل ہمارا بہت بڑا مسئلہ کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ہمیں دنیا والوں پر بھروسہ ہے، ہمیں رب پر بھروسہ نہیں ہے. ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے. ہماری جو ہے نا اللہ سے دوستی کمزور ہو گئی ہے. ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ مسئلہ کیسے، جب تک یہ بندہ نہیں ملے گا نا، جب تک یہ فون نہیں کرے گا، جب تک اس سے میرا کانٹیکٹ ڈیولپ نہیں ہوگا، میرا کاروبار ہی نہیں بڑھے گا، میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا. یہ ہماری بھول ہے. میں آپ کو کچھ انشاءاللہ حدیثیں سناتا ہوں، پھر اس ٹاپک پہ مزید بات کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ جو یہ توکل ہے نا، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا توکل کرو کہ جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ کریم تمہیں ایسے عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو روزی عطا فرماتا ہے. اب یہ اتنے سارے پرندے ہیں، ان کی روزی کا انتظام کیا ہے؟ اتنا کمال کا یہ اسٹڈی اگر آپ کریں، اور حدیث میں آیا نا کہ اللہ ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. کبھی بھی آپ کے گھر میں بھی کوئی پرندہ ہو، آپ نے اس کے گھونسلے میں دیکھا ہے کوئی چھوٹی سی اس نے کبٹ بنائی ہوئی ہو اور 2-4 دن کا چارہ جمع کیا ہو؟ کسی پرندے کے پاس دیکھا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 800 ارب پرندے اپروکسیمیٹلی ڈیلی صبح گھر سے نکلتے ہیں، اپنے درختوں سے اڑتے ہیں، اور جب شام واپس آتے ہیں ان سب کو اللہ پاک روزی دے چکا ہوتا ہے. توکل کا لیول دیکھیں نا، توکل ہے نا، ان کو کل کا جمع ہی نہیں کر رہا. ہمارے کبڈز بھرے ہیں، ہمارے اکاؤنٹس بھرے ہوئے، ہماری جیبوں میں پیسے، ہمارے اناج کے ڈبے کھولے کچن میں تو کچھ نہ کچھ نکل آئے گا، مگر فکر ہی ختم نہیں ہوتی. کال کرو تھی نو، پرسوں کیا ہوگا، 1 سال بعد کیا ہوگا، بچہ بڑا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، یہ بوڑھا ہو جاؤں گا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا. ارے اللہ کے بندے، سارے کام ہمارے سوچنے کے ہیں ہی نہیں. جس رب نے پیدا کیا ہے مجھے، وہ مجھے دے رہا ہے. جس نے بچوں کو پیدا کیا اس کو بھی دے گا. بچی پیدا نہیں ہوتی، ہماری ٹینشن شروع ہو جاتی اس کی شادی کا کیا ہوگا. ارے بھائی ابھی تو پیدا ہوئی ہے، تو ابھی سے ٹینشن لینے شروع کر دی ہم نے. نہیں، اللہ پر بھروسہ، یقین. وہ کریم ہے، وہ مالک ہے، ساری دنیا کو عطا کر رہا ہے، مجھے بھی دے گا. بڑا خوبصورت جملہ علماء کہتے ہیں، وہ چونٹی کو کن دیتا ہے اور ہاتھی کو من بھی وہی دیتا ہے. ہاتھی کی خوراک دیکھیے، وہ منو کھاتا ہے، چونٹی ذرہ کھاتی ہے. وہ ذرے چونٹی کو ذرہ بھی پہنچا دیتا ہے اور ہاتھی کو منو بھی پہنچا دیتا ہے. تو وہ مجھے بھی دے گا، بس لیول چاہیے. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کو یہ پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو جائے. ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑے کمزور ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں. یہ ان کے لیے حدیث کا پارٹ بڑا زبردست ہے. آپ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ قوی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل پر توکل کرے. اور جس کو یہ پسند ہو کہ وہ زمانے میں باعزت ہو جائے، اسے چاہیے تقوی اختیار کرے. اور جس کو یہ بات پسند ہو کہ سب لوگوں سے زیادہ دولت مند ہو جائے، تو اپنے پاس موجود شے سے زیادہ اس پر اعتماد کرے جو اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے. ہم اپنے مال پر بڑا بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، یار بھائی دیکھو پیسے جمع کر لو، مصیبت میں کام آئیں گے. ہاں کوئی بیمار ہو گیا نا تو اچھا ڈاکٹر کر سکو گے. مکہ مدینے جانا ہے نا تو حج کے لیے پیسے چاہیے گے. یہ بھول ہے ہماری. مجھے بتائیے، آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں، آپ دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر ہائر کر لیں، بیسٹ ہاسپٹل پہ چلے جائیں، اللہ نے شفا نہیں دینی تو نہیں دینی. ہاں مجھے کووڈ کا زمانہ یاد آ گیا. پیسے کم تھے لوگوں کے پاس، منتیں کر رہے تھے کہ ہاسپٹل میں کمرہ مل جائے، بیسٹ کمرہ لے لیا، سلنڈر لے لیا، بڑی سورسیں لگتی تھی. مجھے یاد ہے اچھی طرح، مجھے دبئی سے کال آئی تھی. بہت اچھے ہمارے دوست ہیں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، بہت نوازا. اور مطلب وہ بندہ ایسا ہے کہ پورا ہاسپٹل خرید سکتا ہے. اس نے مجھے فون کیا کہ عبدالحبیب بھائی میرے چچا جو ہیں کووڈ ہو گیا ان کو. اس کو بڑا خوف تھا کراچی میں، پورا کراچی لاک ڈاؤن میں تھا. کہہ رہا یار کچھ کر دیں، جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں بتائیں. ان کو کوئی کمرہ، ان کو کوئی ہاسپٹل میں جگہ نہیں مل رہی ہے، سلنڈر نہیں مل رہا، کچھ کریں. یعنی وہ کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ بھی خرچ کر دیتے. کچھ نہیں ہوا اور 2 سے 3 دن بعد ان کا وصال ہو گیا. کدھر گئے پیسے، کدھر گئی سورس؟ یاد رکھیے گا. اور آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے نہیں بچے گا. میں کل ایک مریض سے مل کے آیا ہوں، کبھی کہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہاں لا کے ان سے بات کرواؤں گا. مجھے کہتے ہیں میری رپورٹ میں نے ڈاکٹر کو دکھائی کہ 3 مہینے ہیں تمہارے پاس، 3 مہینے. کل رات میری ملاقات ہوئی، کہہ رہے اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں. میں انہوں نے اپنے روحانی علاج کچھ کیا، وظائف پڑھے، مجھے بتایا سارا، انہوں نے پورا سسٹم بتایا. میرا رب چاہے نا، انہوں نے کہا اس کے بعد میں نے کوئی بایوپسی نہیں کرے. لیور کینسر، کہہ رہے تمہیں ٹرانسپلانٹ کرا لو ورنہ 3 مہینے. کہتے نہ میں نے بایوپسی کرائی نہ میں نے کیمو کرائی. مجھے کچھ وظائف ملے، میں نے وہ وظائف کیے. اللہ نے مجھے، آپ کے سامنے بیٹھا میری محفل میں میرا بیان سن رہے تھے. جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. تو یہ توکل ہے نا. یہ جو اسباب پر پاگل ہوئے ہیں نا ہم لوگ. اچھا لوگ کہتے ہیں پیسے ہوں گے نا خوش رہیں گے، یہ بھی بے وقوفی ہے.
میں اس مسجد میں آیا ہوں, یہ بہت سارے امیر بیٹھے ہیں, کروڑپتی بھی نظر آ رہے ہیں, شاید ارب پتی بھی ہوں گے. یہ بھی بھول ہے, یہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی کو انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے, یار پیسے ہوں گے نا تو ذرا خوشی ملے گی. یہ بے وقوفی ہے آپ کی. پیسوں سے خوشی نہیں ملتی ہے. اگر پیسوں سے خوشی ملتی ہوتی نا, دنیا میں کوئی امیر غمزدہ نہ ہوتا. میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, بڑی تجربے کی بات کہنے جا رہا ہوں. دنیا میں جو ہے نا, ہر کوئی سخی نہیں ہوتا. زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. امیر کے دکھ اور ہیں, غریب کے دکھ اور ہیں. ہاں, مشہور آدمی کے دکھ, آپ کو کوئی مشہور لگتا ہے نا, اوئے ہوئے کیا فیم ہے بھائی, جدھر جاتا ہے لوگ جمع, اس سے پوچھو وہ لائف کیسے گزار رہا ہے, اس کی ٹینشن اور ہیں. جس کو کوئی نہیں جانتا اس کی ٹینشن اور ہے. کاروبار کرنا چاہیے جناب, کاروبار میں بڑو مزو ہے. کاروباری کے دکھ اور ہیں, نوکری والے کے دکھ اور ہیں. تو یہ دنیا مسائل کے ساتھ ہی چلے گی. آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. آپ دوسروں کی مسکراہٹ دیکھ کر سمجھتے یہ سب سے زیادہ خوش ہے, کبھی بیٹھو اس سے اس کے دکھ پوچھو, پریشان ہو جاؤ گے. ہمارا تو کام ہی یہی ہے نا. آپ یقین کریں, کبھی کبھی کسی کے گھر جاتے ہیں نا, بڑا بنگلہ, وہ بڑا 15 کروڑ کی گاڑیاں کھڑی ہیں, باہر گارڈ کھڑے ہیں. بندہ بولے بھائی کمال عیش کی زندگی ہے, ڈرائنگ روم میں لے جا کے بولتا حاجی صاحب آپ سے ایک کام ہے, اور کان میں آ کے جب اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا, بندہ بولے یار اس سے زیادہ تو میں سخی ہوں یار, اتنی بڑی ٹینشن میں بیچارہ. تو یہ نہ سمجھیں, یہ تو قرآن کا اعلان ہے. ہمیں ٹیسٹ دیا جائے گا, ہمیں آزمایا جائے گا. بی ریڈی فار دیٹ ٹیسٹ. کیا کہتا ہے قرآن؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. کمال دیکھیں, رب نے یہ فرمایا ہم تمہیں عنقریب آزمائیں گے. اچھا یہ نہیں کہا کہ آزمائیں گے کسی بھی چیز سے, لسٹ بھی دے دی ہے, کوسچن پیپر ڈکلیئر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, تمہیں خوف آئے گا. کبھی دشمن کا خوف آتا ہے, کبھی بدنامی کا خوف آتا ہے, کبھی لگتا ہے چیز خراب ہو جائے گی. وَالْجُوعِ, تمہیں بھوک لگے گی, تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے, غربت آ جائے گی. پھر کیا فرمایا؟ نقص من الاموال, تمہارے مال کم ہو جائیں گے, شپمنٹ خراب ہو جائے گی, کوئی مال لوگے وہ مال بیکار ہو جائے گا, آپ کا آرڈر خراب ہو جائے گا. ہوتا ہے کاروبار میں. پھر کیا فرمایا؟ الانفس والثمرات, تمہاری باڈی میں پرابلم آئے گی, چلتے چلتے بیماری آ جاتی ہے. بندہ کہتا ہے یار کچھ سب چیزیں سیٹ تھی, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا نکلا ہے ٹیسٹ کے اندر, یہ تو ہونا تھا. پھر کیا فرمایا؟ والثمرات, تمہارے پھل خراب ہو سکتے ہیں. کیا خوبصورت قرآن نے پہلے سے بتا دیا ہے. مگر اس ٹیسٹ میں جو پاس ہوگا, کیا فرمایا؟ وبشر الصابرین, خوشخبری صبر والوں کے لیے. بی ریڈی فار دیٹ ٹیسٹ. اور اس ٹیسٹ سے جب آپ گزر جاؤ گے نا, پھر کیا فرمایا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہے, اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ جب ہمارے اوپر کوئی, ہمیں جیسے پتہ چلے یار لاس ہو رہا ہے, دشمن سامنے آ گیا ہے, کوئی باڈی میں پرابلم آ رہی ہے, کوئی ٹینشن آ رہی ہے, تو الارم بج جائے, میرا ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے, میں نے وبشر الصابرین کا مجدہ لینا ہے, ان اللہ مع الصابرین کا انعام لینا ہے. میرا یہ ٹیسٹ ٹائم آ گیا ہے, اب مجھے ثابت قدم رہنا ہے, اب مجھے شکوہ نہیں کرنا ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. یقین جانو جس دن آپ نے یہ ٹیسٹ پراپر پاس کر لیا, اس کے بعد ایسی خوشخبری ملنی ہے کہ آپ کی عقل حیران ہو جانی ہے. بس ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے, اللہ پر یقین رکھنا ہے, اور وہ رب کیسے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور ایمان افروز واقعہ سنیں, پھر میں آپ کو ایک کمال کی آیت سناؤں گا. ہوا کیا, ایک بزرگ تھے حضرت حاتم اسم, بہت بڑا نام ہے, ٹھیک ہے. ان کا توکل بہت کمال کا تھا. ایک رات اپنے رفقا سے, اپنے دوستوں سے بات کر رہے تھے, تو حج کا ذکر نکل آیا. تو ان کے دل میں بھی حرمین طیبین جانے کی تڑپ بڑھ گئی. تو گھر تشریف لائے اور اہل خانہ سے کہتے ہیں اگر مجھے اجازت دو تو میں حرمین طیبین چلا جاؤں. تو بیوی بچوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, فاقے چل رہے ہیں, اور آپ مکہ مدینے جانے کی بات کر رہے ہیں, اور آپ چلے گئے تو ہمارا پیچھے کیا حال ہوگا. بھروسہ اللہ پر نہیں ہے, اسباب پر, چیزوں پر. تو وہ ایک چھوٹی بچی تھی, وہ کیا کہتی ہے, اگر تم لوگ اجازت دے دو تمہارا کیا جائے گا, یہ جہاں جانا چاہتے جانے دو, یہ رزق دینے والے تھوڑی ہیں. کہتے یہ رازق تھوڑی ہیں, رزق ملنے کا وسیلہ ہیں. جب گھر کے دیگر افراد نے بچی کا توکل دیکھا تو کہتے بچی ٹھیک تو کہہ رہی ہے, اللہ کے گھر ہی جا رہے ہیں, آپ چلے جائیں. حضرت کو اجازت دے دی گھر والوں نے, آپ حج پر روانہ ہو گئے. اب صبح ہوئی تو آپ کی جیسے ہی حج کی خبر پھیلی تو آپ کے پڑوسی آ گئے, کہ یہ آپ نے کیا کیا. اس بچی کو برا بھلا کہنے لگے کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی, آپ کے ابو چلے گئے, آپ کے کھانے پینے کے مسائل ہیں. اچھا پہلے ایسا تو نہیں تھا کہ 15-20 دن 40 دن کا حج تھا, کئی مہینوں کا ٹریول ہوتا تھا, جاتے تھے آتے تھے, آلموسٹ 4 to 6 month, ہو سکتا ہے سال کا سفر ہو. تو اب بچی کو یہ کہنے لگے کہ تمہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. آئے ہائے, جب اس بچی نے یہ سنا نا تو آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ اے میرے مالک, اب مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا,
تیرے بھروسے میں نے کہا تھا اب تو نے رسوا نہیں کرنا. اچھا ہوا یہ کہ اس شہر کا جو حاکم تھا, جو سمجھ لیں بادشاہ تھا یا گورنر کہہ لیں, وہ شہر کے گشت پر نکلا اور ٹریول کرتے کرتے اسے پیاس لگی, تو اسی حضرت حاتم اصم کے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ بجایا جاتا ہے. کیا گورنر صاحب آئے ہیں, ذرا پانی پلا دیں, پیاس لگی ہے. ان کی زوجہ کہتی یا اللہ, ہم وہ لوگ ہیں جن کے اپنے کھانے پینے کے پرابلمز ہیں اور ہمارے دروازے پر شہر کا حاکم آ کر پانی مانگ رہا ہے. اے اللہ تیری قدرت. پانی پلایا تو کسی پڑوسی نے آ کر کہا کہ یہ بڑے غریب لوگ ہیں اور ان کے والد صاحب حج پہ چلے گئے ہیں, حضرت حاتم اصم ہیں, اور ان کے گھر میں تو فاقے چل رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ انہوں نے ہم پر مہربانی کی, ہمیں پانی پلایا, ان کو ایسے خالی ہاتھ تو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس نے اپنے جو پیٹی باندھتے تھے اس زمانے میں, اپنی پیٹی اتاری اور ان کے گھر میں ڈال دی, اور اپنے سارے سپاہیوں سے کہا سب اپنی اپنی پیٹی ڈال دو. سب نے پیٹی کھولی اور ڈال دی. بعد میں وہ پیٹی کے بدلے پیسے آئے اور وہ مالدار ہو گئے, اتنے پیسے ہو گئے سبحان اللہ. اب کیا ہوا, جب یہ سب کچھ آ گیا تو اب وہ بچی زاروں کے تار رونے لگی. لوگ کہنے لگے اب تو مسئلہ حل ہو گیا, اللہ نے تمہارا بھروسہ تھا, اللہ نے اتنی مہربانی کی, اتنے پیسے گھر میں آ گئے. تو بچی کے جملے سنیے گا. وہ کہتی ہے کہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ ہم نے کل رات بھوک کے عالم میں گزاری, جب مخلوق نے ہمارے حال پر نظر عنایت کی تو فقر و غربت سے ہمیں غنی کر دیا, فقر و فاقہ ختم, we are now rich. وہ کہتی جب اللہ کریم ہمارے حال پر نظر فرمائے گا تو لمحہ بھر کے لیے بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ رہنے دے گا. پھر بچی نے بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی, اے اللہ ہمارے والد پر نظر رحمت فرما اور ان کے لیے آسانی فرما دے, وہ تیری راہ میں روانہ ہوئے ہیں. کیا کمال کی بچی ہے. اور جب اس بچی نے یہ دعا کی تو پھر ہوا کیا سبحان اللہ کہ دوسری طرف حضرت سیدنا حاتم اصم جب حج کے قافلے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں امیر قافلہ شدید بیمار ہو گیا. لوگوں نے اس کے لیے ڈاکٹر کو تلاش کیا تو ڈاکٹر نہیں ملا. امیر قافلہ نے پوچھا کوئی ہمارے ساتھ نیک بندہ ہے, اللہ کا کوئی نیک بندہ. لوگوں نے کہا ہاں ہمارے ساتھ تو حضرت حاتم اصم ہے. امیر کے پاس آپ گئے, امیر کے لیے دعا کی, اسی وقت اللہ پاک نے وہ تکلیف امیر کی دور کر دی. تو امیر نے حکم دیا کہ ان کے لیے کھانے پینے اور سواری کا انتظام کر دیا جائے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بچوں کے لیے پریشان تھے جن کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں. اسی حالت میں آپ کی آنکھ لگ گئی. خواب میں کسی نے کہا حاتم جو ہمارے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتے ہیں. آپ کو اہل و عیال کے ساتھ جو پیچھے مدد ہوئی نا وہ بھی خواب میں بتا دیا گیا. حج کے بعد جب واپس تشریف لائے تو بچی گلے لگ کر رونے لگی. اس موقع پر وہاں موجود بچوں نے بڑوں سے کہا اللہ پاک اس کی طرف نظر نہیں فرماتا جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو, بلکہ اس کی نظر رحمت تو اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو اللہ کریم کی زیادہ پہچان رکھتا ہے, زیادہ معرفت رکھتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے اللہ پر بھروسہ ہو تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں. یہ آج کل لوگ جو حرام کام کی طرف جا رہے ہیں نا, کوئی سود کا کام کر رہا ہے, کوئی رشوت کا کام کر رہا ہے, کوئی جناب کہتا ہے نہیں یار جھوٹ بولے بغیر کاروبار کیسے ہوگا. یہ ایکچولی پرابلم یہ توکل کی کمی ہے. پتہ سب کو ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں, پتہ ہے میں ملاوٹ کر رہا ہوں, پتہ ہے میں دھوکہ دے کر پیسے کما رہا ہوں, لیکن جب اس سے پوچھو کیوں کر رہے ہو تو یار کیا کریں, گھر کا خرچہ کیسے چلے گا, مارکیٹ میں سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں, میں نہیں بولوں گا تو میرا مال کیسے بکے گا. مجھے بتائیے پھر توکل کدھر گیا, پھر بھروسہ کدھر گیا. یعنی آپ یہ سمجھتے کہ غلط کر کر ہی پیسے ملیں گے, یہ بھول ہے ہماری. یاد رکھیے حرام روزی کے قریب بھی نہ جائیں. یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں. آپ یقین کریں, آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ایک نیت کر لیں آج کچھ بھی ہو جائے میں حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے, ہمیں سکون نہیں ملتا ہے, ہماری ٹینشنیں دور نہیں ہوتی ہیں. پلیز چیک کیجئے روزی حلال ہے کہ نہیں ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زارو کتار رو رہا ہے, ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ. حضرت موسیٰ تو اللہ سے بات کرتے تھے. آپ نے اللہ سے عرض کی مولا یہ اتنی دعائیں کر رہا ہے, اس کی دعا سن لے, اس کی پکار سن لے, اس کا مسئلہ حل کر دے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, یہ اتنے ہاتھ بلند کرے کہ اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ جائیں, تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہونی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حرام کھاتا ہے, حرام پہنتا ہے اور اس کے گھر میں حرام مال ہے. خدا را اس سے نکل آئیے, ہمت کیجئے, ایک بار آپ بھروسہ کیجئے اللہ پر. مجھے اندازہ ہے اس طرح کے بیان ہوتے ہیں نا تو ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے بندہ, یار بات ٹھیک ہو رہی ہے مگر پورا امپائر کھڑا ہوا ہے, پوری فیکٹری چل رہی ہے, پورا بزنس ہی سود پہ چل رہا ہے, جھوٹ پہ چل رہا ہے, بہت ساری غلطیاں ہیں, کیسے نکلوں؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے.
وہ کریم ہے, وہ ضرور مدد فرمائے گا. ایک اور بات سنیے, یہ بعض اوقات فیملی پریشر کی وجہ سے بھی لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں, ڈیمانڈیں ختم نہیں ہوتی نا. ایک اور حدیث پاک سنیے, اللہ کرے میری بہنیں سن رہی ہوں, میری مائیں, میری بچیاں سن رہی ہوں, وہ بھی اس حدیث کو سنیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا. اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضگی کے ذریعے ہی حاصل کی جائے گی, یعنی طریقہ بڑا مشکل ہو جائے گا حلال کمانے کا. پھر جب ایسا زمانہ آئے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. اچھا, بیوی بچے نہیں ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. اگر والدین نہ ہوئے تو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کی, حضور وہ کیسے, یعنی بندہ اپنے بیوی بچوں, پڑوسیوں, ماں باپ کے ہاتھوں کیسے ہلاک ہوگا؟ اب سنیے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, وہ اسے اس کی تنگ دستی پر عار دلائیں گے, اس کی غربت پر اسے شرم دلائیں گے, اور تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف کر دے گا اور انہی کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. یہی کہتے ہیں نا گھر والے, تم نے کمایا ہی کیا ہے, ابھی تک موٹر سائیکل پر ہو ہیں, ابھی تک جناب تم نے گھر کا فرنیچر چینج نہیں کیا, شادی ہو رہی ہے تم نے سونے کا زیور نہیں بنایا. گھر والوں کا پریشر, دوستوں کا پریشر, پڑوسیوں کے تانے. ایک وقت آئے گا کہ بندہ حرام کاموں کی طرف جائے گا اور پھر اللہ کو ناراض کرے گا اور انہی کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا. یہاں میں آپ سب کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, پلیز ایک بات یاد کر لو, پیسہ زیادہ ہونا کمال نہیں ہے, اچھا مال ہونا کمال ہے. ہمیں ہوتا پتہ کیا ہے کہ آپ بعض اوقات کسی امیر کو دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یار اتنی گاڑیاں, اتنے بنگلے, جناب مزے میں تو یہ ہے, برکت اس میں ہے. نہیں, ایک جملہ آج یاد کر لیں, سب یاد کر لیں, برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے, برکت کوالٹی میں ہے. کسی کے پاس اربوں روپے ہیں, حرام کے ہیں, سکون نہیں ہے, سو نہیں پا رہا, بچے بیمار, نافرمان, گناہگار, وہ پیسے کس کام کے ہیں؟ اور کسی کے پاس تھوڑے ہیں مگر حلال کے ہیں, سکون کی نیند آتی ہے, بڑی بیماری سے اللہ نے بچایا, بچے اور فیملی نیکوکار ہیں. بتاؤ کون زیادہ سکون میں, کون برکت والا ہے؟ پلیز حلال کی طرف توجہ رکھیں. ہمارا سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں, ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ایک سوال کیا گیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, حضور, اور سوال کرنے والے عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوسچن کتنا پیارا ہے, کہتے حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے. کون کون بننا چاہتا ہے ہم میں سے؟ آئے ہائے, بس آپ اس کی خوبصورتی سمجھیں. اگر میں اور آپ مستجاب الدعوات بن گئے, سارے پرابلم سالو نا, واٹ ایور پرابلم اینڈ کلیمٹی کم ٹوورڈز می, میں دعا کروں گا ختم ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیوٹیفل کوسچن کا آنسر کوئی بہت بڑا نہیں دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ون لائنر آنسر دیا. آقا نے فرمایا, اے سعد, اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ. ہائے ہائے, واٹ اے بیوٹیفل وے. بس ہمارا نوالا پاکیزہ ہو, ہمارا رزق پاکیزہ ہو. چھوڑ دو ملٹیپلیکیشن کو, یار وہ آگے بڑھ گیا, میرا تو پھر 2000 گز کا بنگلہ کیسے بنے گا, تو V8 کدھر سے لوں گا, تو جناب اتنا ٹریول کیسے ہوگا, یہ سب چھوڑ دیں. آپ ہمت رکھیں. اور میں آپ کو ایک اور جملہ آج بتا دیتا ہوں, جس شخص نے حرام کو چھوڑا ہے نا, وہ نیچے نہیں گیا ہے. دوبارہ شروع میں نے کیا کہا تھا, ایک میرا اور آپ کا کیلکولیٹر ہے, ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے. آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں. میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا, چلو میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. ایک مبلغ کو ایک بندہ ملا اور کہتا ہے, جناب میں آپ کا بیان سنا اور مجھے ذہن بن گیا حرام چھوڑنے کا. یورپ کی بات ہے. وہ کہتے ہیں میرے اسٹور پہ شراب بکتی ہے, اور بھی سامان بیچتا ہوں, لیکن شراب بھی بیچتا ہوں. میں شراب بیچنا چھوڑوں گا, پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے, کرایہ ہی نہیں نکلے گا, بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس مبلغ نے اس بندے کو یہ کہا, جو میں آپ سب کو اور میرے ویورز کو بھی کہنا چاہتا ہوں, کہ یار ایک بات بتاؤ, تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں. اللہ دے رہا ہے, روزی مل رہی ہے؟ کہا مل رہی ہے. تم حلال کماؤ گے تو کیا وہ روزی بند کر دے گا؟ مجھے بتائیں نا, رزق دینے والا کون ہے, رازق کون ہے؟ میں اللہ کی نافرمانی کروں وہ دے رہا ہے, اور مجھے ڈر یہ ہے کہ میں اس کو راضی کروں گا اور وہ بند کر دے گا. یا تو روزی دینے والا کوئی اور ہوتا تو سمجھ آتی بات کہ بھائی عبادت اللہ کی کروں گا, وہ بندہ ناراض ہو جائے گا. جب روزی دینے والا رب ہے, میرا ایمان ہے, عقیدہ ہے, اس کا مطلب یا تو وہ ایمان کمزور ہے, اور اگر وہ توکل مل گیا تو یہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ آپ اللہ کی ناراضی چھوڑے, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہاں سے روزی آنا شروع ہو جائے گی. ہوا کیا پتہ, سنیں, یہ میں آپ کو پریکٹیکل واقعہ بتا رہا ہوں. 1 یا 1.5 سال بعد اسی مبلغ کی اسی نوجوان سے پھر یورپ میں ملاقات ہوئی. وہ نوجوان ڈھونڈتا ہوا آیا, کہتا ہے میں یاد ہوں آپ کو.
کہتے یار کچھ یاد تو آ رہا ہے آپ سے ملاقات ہوئی تھی. کہا میں وہی ہوں جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں شراب نہیں بیچوں گا. آپ نے کہا تھا کہ اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا, ایسا ہی ہوا ہے, میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی, پتہ نہیں کدھر سے روزی آ رہی ہے, اللہ نے برکت ڈال دی ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ ایک پلان آپ کو پہلے لگے گا نہیں ہوگا, اور بعض اوقات کچھ دنوں تک آزمایا بھی جائے گا. آپ بولیں یار مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بھائی حرام چھوڑ دو پیسے زیادہ ہو جائیں گے, میں تو روز کی رشوت 10,000 روپے لیتا تھا, میں نے چھوڑ دی, آج تو 11,000 روپے نہیں آئے. ایسا نہیں ہوگا, کچھ دن آزمایا جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ تھوڑی میں ہی تمہیں سکون عطا کر دے, تمہیں برکت ڈال دے, یا پھر تمہیں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے. اب میں آخر ایک آیت اس بیان کو اینڈ کرتے ہوئے, ایک ایسی آیت ہے ایسا دلاسا دیتی ہے اور اتنی پریکٹیکل قرآن کی آیت ہے. یقین کریں جب پھنس جاؤ نا اس آیت کو, اللہ کرے آپ یاد کر لیں, میں ریفرنس دے دیتا ہوں, آپ ایسا کریں کہ ریفرنس نوٹ کر لیں, اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں, پھر خود قرآن پاک سے نکال لیجئے گا. ون آف مائی فیوریٹ آیت آف قرآن پاک. آئے ہائے ہائے کیا دلاسا دیتی ہے. پارہ نمبر 28 ہے, سورہ الطلاق ہے, آیت نمبر 2 اور 3. ٹھیک ہے, یہ آیت آپ اس کو یاد کر لو, اس کا ترجمہ یاد کر لو, جب بھی ٹینشن میں ہو نا آپ یہ آیت دہرا لو. اب آیت سنیں کیا ہے, پورا فارمولا اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا, اس کو ایگزٹ ڈور ملے گا. پھر کیا فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اچھا اب اس کو تھوڑا پریکٹیکلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں, مور دین 50 ایئرز جتنے بیٹھے ہیں نا, میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی ہوگی اس موضوع پر, مگر آج میں بہت عجیب سا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں. جتنے یہاں 50 سال سے بڑی عمر کے بیٹھے یا 45 سے پلس ہے نا, اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ سب سے پوچھ لیجئے گا, آپ کی زندگی میں ایک بار کم از کم, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ایک بار ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کو لگا ہوگا یار بس اب ختم, پھنس گئے بھائی, بڑا معاملہ آ گیا ہے, اب نہیں نکل سکتا, ادھر سے نکلوں گا کیسے. اور آپ ایسے نکلے ہوگے کہ آج جب آپ سوچتے تو آپ حیران ہیں یار میں اس پرابلم سے نکلا کیسے. کیلکولیٹر کہتا تھا قرضہ بہت ہو گیا ہے, نقصان بڑا ہو گیا ہے, پیسے پھنس گئے کہیں, کوئی پیسوں کا معاملہ ہوا ہوگا, کوئی بیماری کا معاملہ ہوا ہوگا, کوئی فیملی پرابلم ہوا ہوگا, مگر آج سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں. ایسا ہوا ہے سب کے, کئی لوگوں کے سر ہل رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے. میرے اسکواڈ سے ملو. مین کیریکٹر آسم کی لائف ایک فلم ہے اور دوست اس میں ان پیڈ ایکسٹراز. ہیرو والی لکس, سیم وہی سویگ. یہ فوڈی میرا جگر ہے, اس کے خیال میں دنیا بس کچھ اچھا کھانے کے لیے بنی ہے. ہبا او جی گرل باس ہے, یہ آگے آگے چلتی ہے اور اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی. سارا فل ڈراما کوئین ہے, اس نے نخروں کی PhD کی ہے, پر جب ہنستی ہے تو لگتا ہے سب سیٹ ہے. جو بھی ہو میں تو ہر بار انہی سے کوک شیئر کروں گا. Who in your squad will you share a coke with? راستہ نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ ادھر سے روزی دیتا ہے جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا. جو لوگ اس بھروسے سے ہٹ جاتے نا, دیکھیں what is the consequences, اگر ہم توکل کو چھوڑتے تو اس کا پتہ ہے پرابلم کیا ہوتا ہے. میں نے میرے بیان کا ٹاپک آج ہم نے اسی لیے رکھا توکل ضروری کیوں ہے. آج ڈپریشن بڑھ رہا ہے, آج سوسائڈز بڑھ رہے ہیں, آج لوگ جناب اللہ سے مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ توکل ختم ہو گیا. توکل ایکچولی اینٹی ڈپریشن ہے. اگر آپ بھروسہ اللہ پر کر لینا, دنیا کی کوئی بھی چیز سامنے آ جائے. ہمیں کسی نے آگ میں نہیں ڈالا, حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈالا نا. ایسے بہت سارے بدر کا واقعہ ہم نے سنا. 313 لوگوں کو کیا تھا جذبہ, توکل تھا کہ اللہ کے نبی ساتھ ہیں, ہم راضی ہیں, اور اللہ نے فرشتے بھیج دیے. تو ایکچولی یہ ڈپریشن سے نکلنا ہے, سوسائڈ کے خیال دماغ میں نہ آئے, تو ہمیں اسٹرانگلی اللہ پر بلیو کرنا ہوگا. یہ آیت بتا رہی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ ادھر سے روزی دے گا ادھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. پھر اللہ آگے کیا فرماتا ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ایکچولی دس از دا میسج آف قرآن. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ پریشان ہی رہیں گے, اور اللہ پر بھروسہ کر لیں پھر دیکھیں آپ کیسے نکلتے ہیں. ہم دنیا والوں کو اپنی پرابلمز بتاتے ہیں. میں آج آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, نہ بتایا کرو دنیا والوں کو اپنے مسائل. ہاں مت بات کیا کرو, کوئی کچھ کرتا بھی نہیں ہے اور کر سکتا بھی نہیں ہے. میری بیماری کون دور کر سکتا ہے, میرا پرابلم, کیونکہ سارے مسائل حل ہونے اللہ کی بارگاہ سے ہیں. دنیا والوں سے ہم بات کرتے ہیں نا, لوگ انجوائے کرتے ہیں, لوگ ہماری بات پر مزے لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے نہیں کہتے, ہمارے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں آیا تھا میرے پاس, اس کا فلاں مسئلہ ہے, اس کا فلاں پرابلم ہے, ہاں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ والے پرابلم میں. یعنی ہماری پرابلم سے دنیا والے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں بتاتے ہو دنیا والوں کو بھائی, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے,
تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, درد دل کی دوا مدینہ ہے, درد دل کی دوا. اور کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم, کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم, آؤ دارو شفا مدینہ ہے. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نظر رکھنی ہے, ہم نے دنیا والوں کو نہیں بتانا ہے. تو ہمیں اللہ پر جب بھروسہ ہوگا نا, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ اللہ سے باتیں کیا کرو,